یہ نہ تو عوام دوست ہے، نہ غریب دوست ہے، نہ عوام کے توقعات پہ پورا اترتا ہے، نہ ضمنی حقائق پہ پورا اترتا ہے۔ اس بجٹ میں صرف ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے قرضوں میں کتنے پیسے دینے ہیں، ہم نے ڈیفنس کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہے، اور آنے والے سال کے لیے ہم عوام کی جیبوں سے کیسے پیسے نکالیں گے، ان کے اوپر کیسے بوجھ رکھیں گے، آنے والا قرض کیسے ادا کریں گے، آنے والا ڈیفنس کا جو خرچہ ہے، جو ڈیفنس ایکسپنسز ہے، وہ کیسے پورے کریں گے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو یہ ایک استعماری استحصالی بجٹ ہے۔ یہاں قوموں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا۔ یا NFC کا جو شیئر ہے یہ ریویزٹ ہونا چاہیے۔ آبادی کے لحاظ سے جو ویٹیج آپ نے رکھا ہے وہ کم از کم ہم کہتے ہیں کہ آپ 30 سے 40% سے رکھیں۔ باقی انڈیکیٹرز آپ اس میں شامل کریں، جیسے کلائمیٹ چینج ہے، دہشت گردی ہے، جہاں پہ غربت ہے، ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو ہے، انورس پاپولیشن ڈینسٹی کی جو ویٹیج ہے اسے آپ بڑھائیں۔ یہ NFC کا جو فارمولا ہے یہ اس وقت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم حیران اس چیز پہ ہیں، وہ نگینے ہمیں ذرا بتایا جائے کہ وہ کون صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈیفنس آپ کی اس چیز پہ مضبوط ہوگی کہ آپ ان کو زیادہ بجٹ دیں، آپ کی دفاع بجٹ سے مضبوط ہوگی۔ ہمیں ذرا بتایا جائے کہ وہ کون سے نگینے ہیں جن کی یہ پالیسی ہے۔ دفاع آپ کی مضبوط ہوگی جہاں یکجہتی ہوتی ہے، قومیں آپ سے راضی ہوں گی، پاکستان میں استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا۔ بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، کشمیری، گلگت بلتستان کے لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد ہوگا، تب جا کے آپ کی جو دفاع ہے وہ مضبوط ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس وقت پشتون آپ سے ناراض ہے، بلوچ آپ سے ناراض ہے، گلگتی آپ سے ناراض ہے، آپ کارنامہ کر کے آئے ہیں اس الیکشن میں، کشمیری آپ سے ناراض ہے۔ آنے والے وقتوں میں آپ کے خلاف سرائکیوں نے اٹھنا ہے۔ سندھ کے اندر بغاوت ہو رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے یہ آپ کی اکثریت اور آپ کی یہ فیصلے۔ جناب اسپیکر، عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام، یعنی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاست ہے یا نہیں ہے، معیشت ہے یا نہیں ہے۔ آج پشتونوں کی ایک قوی آواز علی وزیر جیل میں ہے، آج بلوچوں کی ایک قوی آواز مارنگ صاحبہ جیل میں ہے، آج پاکستان کی ایک ایسی شخصیت، پاکستان کی عوام یہی کہتے ہیں کہ ہم خوفزدہ ہیں، ہم مایوس ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ وہ اس ملک کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے، جب ایک وزیر اعظم کی یہ حیثیت ہے، جب ایک طاقتور انسان کی یہ حیثیت ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو عام انسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ عام انسان کی سر و مال کا تحفظ کہاں ہے؟ ہم درخواست کرتے ہیں، اگر آپ نے ایک قدم آگے بڑھانا ہے، پشتونوں کو ساتھ لینا ہے تو علی وزیر کو رہا کرے ایک گڈ ول جسٹر کے طور پہ۔ آپ مارنگ صاحبہ کو آزاد کریں گڈ ول جسٹر کے طور پہ، آپ پاکستان کی عوام کے لیے عمران خان صاحب کو آزاد کریں گڈ ول جسٹر کے لیے، آپ ان کو آزاد کریں۔ جناب اسپیکر، بتایا جاتا ہے کہ یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات کی جاتی ہے یہاں پہ۔ پشتونوں کا ایکسپورٹ اور امپورٹ، یہ جو ٹریڈ ہے یہ تو افغانستان کے ساتھ ہے۔ کم از کم $2.5 بلین کا ہمارا ایکسپورٹ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہوتا ہے۔
وہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے مکمل طور پہ بند ہے. میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا تاریخ میں, 5 سال پیچھے چلا جاتا ہوں. 5 سال پہلے ایک رجیم چینج آتا ہے افغانستان میں. یہاں خوشیاں منائی جاتی ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیے جاتے ہیں. یہ تصور دینا چاہتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے دیا کہ وہاں جو لوگ آئے وہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے اثاثے ہیں, ہمارے ایسٹس ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور پالیسی آتی ہے کہ افغانستان کی جیلوں میں بند وہ خونخوار دہشت گرد, ان کو چھڑایا جاتا ہے. 40,000 دہشت گردوں کو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں آباد کرنے کی پالیسی بنائی جاتی ہے. اس دن سے آج تک ہمارا خون بہایا جا رہا ہے. آج تک خیبر پختونخوا پشتون بیلٹ عدم استحکام یہ ہے, وہاں پہ معاشی بحران ہے, دہشت گردی ہے, لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ وہاں دے رہے ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ ہماری پالیسیز نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے یہ سب کچھ, پشتون نہیں چاہتا یہ سب کچھ. جب آپ نے رجیم چینج کا ساتھ دیا, ہم پشتون اس کے خلاف تھے جناب اسپیکر. جب آپ دہشت گرد لے کے آ رہے تھے, ہم پشتون اس دہشت گردی کے خلاف تھے. جب آپ جہادی بنا رہے تھے, ہم اس جہادیوں کے خلاف تھے. ہم اس پالیسی کے خلاف تھے جس نے ہمارے اوپر دہشت گردی مسلط کی. ہم آج اس آپریشن کے بھی خلاف ہیں. جناب اسپیکر, جب آپ افغانستان پہ حملہ کر رہے ہیں, ہم آج اس حملے کے بھی خلاف ہیں. جناب اسپیکر, میں خواجہ آصف صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں. پرانے سیاستدانوں میں میرے ایک قسم کے, میں ان کو بہت مانتا ہوں. نڈر انسان ہے, حق کی بات کرتے ہیں, کبھی کبھی حقائق بیان کر دیتے ہیں. کچھ سال پہلے انہوں نے حقائق بیان کی تھی یہاں پہ افغانستان کے متعلق. انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے افغانستان میں مداخلت کی ہے, ہم نے افغانستان میں امریکہ کے کہنے پہ جہاد لڑی ہے. ہم نے وہاں پہ یہ کیا ہے کہ ایک سائیڈ پہ نیٹو کی سپلائی جا رہی تھی, دوسرے سائیڈ پہ جہادی جا رہے تھے. جناب اسپیکر, پتہ نہیں خواجہ صاحب اس دن غصے میں تھے یا سلپ آف ٹنگ ہو گئی ان سے. انہوں نے افغانستان کو, افغانیوں کو اپنا دشمن قرار دے دیا. ہم مانتے ہیں کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے وہ ناراض ہے, غصہ ہے, ان کو اعتراض ہے, پر وہ آپ کے دشمن نہیں ہے. نہ 1965 کی جنگ میں انہوں نے آپ کی مخالفت کی, نہ 71 میں کی, نہ سیاچن میں کی, نہ کارگل میں انہوں نے آپ کی مخالفت کی. ایک افغان پریزیڈنٹ, سٹنگ پریزیڈنٹ نے آپ کے ایک نیوز چینل پہ کہا کہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو افغانستان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. افغانستان آپ کا دشمن نہیں ہے جناب اسپیکر. اور اگر آپ سنجیدہ ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ حل ہو اس کا, آپ افغانستان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں, تو ہم قوم پرست اور مذہبی جماعتیں, چاہے اچکزئی صاحب ہو, چاہے محسن داوڑ صاحب ہو, ایمل ولی خان صاحب ہو, چاہے وہ ہم ہو, چاہے وہ قومی وطن پارٹی ہو, آفتاب شیرباز صاحب ہو, مولانا صاحب ہو, ہم تیار ہیں ثالثی کرنے کے لیے. ہم تیار ہیں دوستانہ ماحول بنانے کے لیے, پر شرط یہ ہے کہ برابری ہوگی دونوں ملک کے بیچ میں, احترام ہوگا, تجارت ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت نہیں ہوگی, من مرضی نہیں ہوگی کہ آپ کی مرضی ہوگی, آپ کی خواہشیں ہوگی کہ آپ ہمارے مطابق اپنی پالیسیز بنائیں گے, خارجہ اور داخلہ پالیسیز آپ بنائیں گے. اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم ثالث کے طور پر ہم آپ کو ذمہ داری دیتے, ہم آپ کو گارنٹی دیتے آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے سے اچھے ہوں گے. ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ ڈیول سٹیزن شپ افغانستان کے لیے آپ اناؤنس کریں, تاکہ ہمیں سینٹرل ایشیا تک رسائی ہو اور ان کو ساؤتھ ایشیا تک رسائی ملے. جناب اسپیکر, میں ایک ایسے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں, ایسے خطے کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. پشتون بلوچ مشترکہ صوبہ بلوچستان, یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے, شاید وہ حیران رہ جائے کہ بلوچستان میں ان کو پتہ ہے, شاید وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف بلوچ رہتے ہیں. بلوچ غیرت مند اور تاریخی قوم ہے, پر وہاں پشتون آباد ہے جن کی فریکچرڈ آئیڈینٹی ہے, ان کی شناخت ہی نہیں ہے,
جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو پشتونوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یہاں پہ صورتحال سے ذرا آپ لوگوں کو سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پشتون وہاں کس حالت میں رہتے ہیں. جناب اسپیکر 3 بین الصوبائی راستے ہیں، کوئٹہ کراچی، کوئٹہ ڈی آئی خان، کوئٹہ ڈیرہ غازی خان. ہم بائی روڈ سفر نہیں کر سکتے جناب اسپیکر. وہاں پہ تجارت کا یہ حال ہے، کاروبار کا یہ حال ہے، معیشت کا یہ حال ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ جو راستے ہیں وہ بند ہے. نوکریوں میں ہمیں کوڑی مطلب کہتے ہیں کہ ہمیں 10% نوکریاں نہیں ملتی. وہاں پہ زراعت نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ زراعت کے لیے آپ کو دریا چاہیے، پانی چاہیے، انڈس واٹر ریکارڈ سے آپ کو حصہ چاہیے. اگر بلوچستان کو حصہ ملا ہے تو وہ ساؤتھ اضلاع ہے، وہاں پہ نارتھ جو پشتون اضلاع ہے وہاں پہ ایک بوند پانی بھی اس ریکارڈ سے ارسا سے ہمیں نہیں ملتا. جب آپ کے پاس نہریں نہ ہو، جب آپ کے پاس دریا نہ ہو تو آپ زراعت کس طرح وہاں پہ کریں گے جناب اسپیکر؟ ہنر کے حوالے سے وہاں پہ لوگوں کے پاس ہنر ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے. نہ کوئی گورنمنٹ کے کوئی پروگرامز ہیں، نہ کوئی وہاں پہ ایسے بندوبست کیا گیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ہنر دے سکے تاکہ وہ ہنر کی بنیاد پر اپنے لیے کچھ کما سکے. اگر مسافر ہے، اگر یو اے ای میں ہے، بدبختی ہماری دیکھ کے پاکستان کے تعلقات یو اے کے ساتھ خراب ہیں. اب ہمارے لوگوں کو وہاں سے بھی نکالا جا رہا ہے. جناب اسپیکر ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جا کے روئے؟ جناب اسپیکر ہمارے اوپر وہاں پہ دہشت گردی مسلط ہے. کاروبار کا یہ حال ہے جناب اسپیکر کے صرف تفتان بارڈر جو بلوچ بیلٹ میں ہے وہاں پہ ہمارے چند کاروباری حضرات کاروبار کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ٹرک جلائے جا رہے ہیں. ایک ٹرک کی قیمت سامان کے ساتھ 10 کروڑ روپے ہیں جناب اسپیکر. آج ہزاروں ٹرک کھڑے، ہمارا ٹرانسپورٹ کھڑا ہے، ہم بائی روڈ سفر نہیں کر سکتے. ہر نائی میں آپ کے کوئلے کے جو کان ہیں، مائنز ہیں، وہ ٹرک ہے ایف سی کے چیک پوسٹ کے سامنے ان کو جلایا جا رہا ہے جناب اسپیکر. ہماری آمدن نہیں ہے، ہم ترس رہے ہیں کہ ہم کھانے کو کیا کھائیں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر بولنے دے، اس ایوان کو پتا ہے کہ ان لوگوں کی بات آج تک کسی نے نہیں کی ہے. ان لوگوں کی بات ذرا ہمیں بات کرنے دیجئے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر اب بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر آپ وائنڈ اپ نہیں کر سکتے. آپ مجھے وہاں پہ بلوچ صاحب نے آدھا گھنٹہ بات کیا، آپ کی پارٹی کے تھے، آپ نے ان کو موقع دیا، تقریباً ہمیں بھی موقع دیا. یہاں پہ اس طرح تو نہیں ہے جناب اسپیکر. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں سے آزاد ہو چکے ہیں. یہ کیسی آزادی ہے؟ انگریزوں نے ہمیں ریلوے لائن دیا تھا، آپ نے دھوکے سے ہمارا ریلوے لائن بیچ ڈالا. یہ کیسی آزادی ہے کہ ہمیں بجلی کا جو انفراسٹرکچر کھربوں روپے کا انفراسٹرکچر تھا، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے احسان کیا آپ کو سولر پینل دے کے آیا. جناب اسپیکر 24 گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے. بمشکل ہمیں 2 گھنٹے بجلی ملتی ہے. جو آپ نے انفراسٹرکچر ہمارا اکھاڑ کے آپ لے گئے، اس حساب سے دیکھیں آپ ہمارے مقروض ہیں جناب اسپیکر. اور اسی طرح جناب اسپیکر مائنز اینڈ منرل ایکٹ، اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے آباء و اجداد کی جو زمینیں تھی، لاکھوں ایکڑ زمین ہمیں الاٹ نہیں کی جا رہی ہے. الاٹمنٹ کے لیے تیار ہے، کمپنی بنانے کے لیے تیار ہے، ہمیں الاٹ کریں. آپ لاکھوں ایکڑ زمین پرائیوں کو الاٹ کر رہے، آپ کمپنیز کو الاٹ کر رہے. آپ اسی طرح جناب اسپیکر امن فورس، ایک اللیگل سرکاری امن فورس بنائی جا رہی ہے. جناب اسپیکر کہاں سے فنڈ آتا ہے؟ یہ غیر قانونی اسلحہ کہاں سے؟ صرف ایک قلعہ عبداللہ میں عید سے لے کر اب تک 20 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. یہ سرکاری امن فورس ہے. کلائمیٹ چینج کی بات کی جائے جناب اسپیکر، جہاں پانی رکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ صرف نقصانات ہوئے. ہمارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، پانی آتا ہے سب کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، وہ آپ کو دکھتا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہے. ژالہ باری سے ہماری ساری فصلیں برباد ہو گئی ہے. بلوچستان آپ کا خیبر، یہ جو پشتون بیلٹ ہے، آپ کو سب سے جناب اسپیکر مجھے تجاویز کرنے دے. اسپیکر صاحب بولنے تو دے. جناب اسپیکر یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمیں آپ بولنے نہیں دے رہے، تجاویز کرنے دے. جناب اسپیکر آپ آدھا گھنٹہ دیں گے، ہمیں دیں گے نہیں. اسپیکر صاحب جناب اسپیکر کون بول رہے سر؟
जी जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर मैं अपोजिशन में नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बैठा हूँ सर। जी आप क्या कर दे सर। गुजारिश ये है कि आपका टाइम हो चुका है। चीफ विप साहब आए थे कि हमारे मेंबरान रहते हैं, आप उनसे सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ विप साहब, मैं रिक्वेस्ट 16 मिनट तक 5 मिनट 5 मिनट दे दे चीफ विप साहब, 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे, आप मुझे दे दे। मैं सिर्फ तजावीज कर लेता हूँ, बस तजावीज बुलेट्स में तजावीज कर दूंगा। बुलेट्स में सर 4 मिनट दे मैं कर देता हूँ सर। अब हमारा सिर्फ तजावीज सर, मैं बुलेट्स लाइन में कहता हूँ सर, अफगान ट्रेड बहाल किया जाए सर, हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया जाए, किला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग, जोब, खानोज़ई को इकोनॉमिक जोन, लोरलाई को इकोनॉमिक जोन दे, लोन्स दे, उसमें ग्रांट्स दे, सब्सिडीज दे, 250 अरब रुपए हमें डैम्स की मद में दे, जबकि हमारे पास नहरें नहीं है। कोयटा पैकेज ऐलान करे, क्योंकि कोयटा पानी के लिए तरस रहा है। कोयटा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सड़ चुका है, बिजली का, रोडों का, नालियों का, वो खत्म हो चुका है। और इसी तरह सर हमें एग्रीकल्चर सपोर्ट्स में आप सर लोन्स दे, ग्रांट्स दे, हमें बाहर की मंडियों तक हमारे फ्रूट्स, हमारे मेवे, जो आपका जोब एयरपोर्ट है उसको कार्गो सर्विसेज फराम की जाए। जो सर टैक्स फ्री जोन है सर, हम टैक्स कहाँ से दे, दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में भी है, हमारे इलाकों में भी है। जो टैक्स फ्री जोन की मुद्दत है काइंडली उसको बढ़ाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा को एक स्पेशल फंड दिया जाए टेररिज्म के नाम पे, जो कम से कम 500 अरब का होना चाहिए। जो टबैको टैक्स है, पहले तो सर ये टैक्स आप फेडरल से लेकर खैबर पख्तूनख्वा को दे, अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम 10 साल तक तो दे। पुलिस, क्योंकि वो सर वो भी लड़ रहे हैं, वो भी जवान है, वो भी कुर्बानियां दे रहे हैं, कम से कम 300 अरब तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए उनके जवान जो शहीद हो रहे हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा में दे। सीपैक 2.0 में हमें हिस्सा दिया जाए। फाटा के लिए सर, बस बुलेट लाइन में कर रहा हूं सर, फाटा के लिए सर 150 अरब रुपए का पैकेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फेडरल जॉब्स, यूनिवर्सिटीज, स्कॉलरशिप्स, फूड के मद में जो आप सब्सिडीज दें, टैक्स फ्री जोन दें आप उनको, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स दें, जो हमारे ट्रक्स चलाए गए जो जालाबारी से नुकसान हुए वो उसको कंपनसेट करे, बिस बेनिफिशरीज जो ना के बराबर। सर एक मिनट में सर, एक मिनट में सर, सिर्फ हल्के के स्पीकर साहब, सिर्फ हल्के की बात कर रहा हूं सर, एक हल्के की सर, हल्के की एक 30 सेकंड दे सर, 30 सेकंड दे सर, 30 सेकंड दे सिर्फ सर, 30 सेकंड दे, सिर्फ 30 सेकंड दे सर, 30 सेकंड सिर्फ 30 सेकंड दे सर, 30 सेकंड दे सर, 30 सेकंड ही दे दे सर, सिर्फ हल्के की बात करूंगा सर। जी वेल डन, बहुत अच्छी स्पीच थी।